ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، دین نام ہے عقیدے اور عمل کا، دو چیزوں کا مجموعہ دین ہے، اور جس کی یہ دونوں چیزیں صحیح ہوں گی اس کی دنیا سنورے گی، اس کی موت اچھی ہوگی، اس کی قبر خوبصورت ہوگی، اس کی آخرت اچھی ہوگی۔ اگر عمل بگڑ جائے انسان فاسق بن جاتا ہے اللہ کی نگاہ میں، فاسق، فاجر، بدکار، اور خدا نخواستہ عقیدہ بگڑ جائے تو انسان بدعتی بنتا ہے یا کافر بنتا ہے۔ اب عقیدہ جو ہے یہ ہماری دین کی بنیاد ہوتی ہے، ہمارے نظریات صحیح ہوں، خدا نخواستہ اگر غلط نظریات لے کر ہم اس دنیا سے چلے گئے، چاہے ہم صف اول کے نمازی ہیں لیکن نظریے میں ہمارے صحیح نہیں، تو آخرت میں عمل پر نجات نہیں ملے گی، نجات نہیں ملے گی۔ ایسے ایسے فرقے امت میں آئے ہیں جن کی نمازیں صحابہ کی نمازوں سے زیادہ خوبصورت نظر آتی تھی، حدیثوں میں موجود ہے، ان کے یہاں پر نشان ایسا ہوتا تھا جیسے بکری کے گھسنے کا نشان ہو، لیکن جہنم میں اس لیے تو ایک ہے، اب کن چیزوں میں ہمارے نظریات صحیح ہونے چاہیے، اس میں ایک ہے صحابہ سے متعلق ہمارے نظریات صحیح ہونے چاہیے، ہم سمجھیں۔ اور چونکہ صحابہ ہمارے اور حضور علیہ السلام کے درمیان واسطہ ہیں، اگر صحابہ سے متعلق نظریے صحیح نہیں ہوئے تو سوال یہ ہے کہ دین ہمارے پاس کہاں سے آئے؟ حضور نے دین کس کو پہنچایا؟ صحابہ کو پہنچایا۔ اگر وہی غلط تھے تو ہمارے پاس غلط دین آیا، ہماری تو بنیادی خراب ہو گئی۔ اسی وجہ سے باطل بڑا چالاک ہے، باطل کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی چیز پہ نشانہ، باطل بنیادوں کو نشانہ بناتا ہے، باطل بنیاد کو نشانہ بناتا ہے، عمارت کو نشانہ نہیں بناتا۔ بنیاد ہلا دو مسلمانوں کی، اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے یہ منکرین حدیث ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے، یہ دو حضرات کو بہت نشانہ بناتے ہیں، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اور دوسرے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آپ دیکھیں گے ساری حدیثوں کا اکثر حصہ تو ہمیں انہی دونوں سے ملا ہے۔ آپ بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، کوئی صفحہ حدیث کا حدثنا ابو ہریرہ قال ابو ہریرہ قال ابو ہریرہ حدثنا ابن شہاب الزہری، تو انہوں نے کہا کہ کیا کرو، ان دونوں شخصیتوں کو مطعون کر دو، مردود قرار دے دو،
مشکوک قرار دے دو، آگے کا کام خود ہو جائے گا۔ اسی لیے مغرب نے جب باطل نے لوگوں کو بے دین بنانا چاہا تو نشانہ علماء کو بنایا، ان کو جذباتی قرار دے دو، ان کو دہشت گرد قرار دے دو، ان کو ملا اور جاہل قرار دے دو، باقی کام خود ہو جائے گا۔ اور مسلمان بیچارہ اپنی آخرت سے اتنا غافل اور گناہوں میں اتنا ڈوبا ہوا کہ گناہ کی نحوست انسان کے فہم پر اثر کرتی ہے۔ اللہ انسان کی سمجھ چھین لیتے ہیں۔ آپ خود سوچئے، سمجھ کا تقاضا کیا ہے کہ دنیا کو اتنا سا سمجھو اور آخرت کو اتنا سمجھو۔ یہ محدود ہے، وہ لامحدود ہے۔ محدود میں کم لگو، محدود کو کم اہمیت دو، لامحدود کو زیادہ اہمیت دو۔ جس بیچارے کے پاس اتنی عقل نہیں ہے وہ کیا حق باطل سمجھے گا؟ ایک آدمی نماز کیوں چھوڑ رہا ہے کہ محدود کو بنانے میں لگا ہوا ہے اور لامحدود سے غافل ہے۔ جس کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، جس کی ڈگری نے اس کو اتنی سمجھ نہیں دی، وہ کیا سمجھے گا کہ وہ کون سے علماء حق پر ہوتے ہیں، کون سے غلط ہوتے ہیں، کون سے نظریات صحیح ہوتے ہیں، جس کو اتنی بڑی سمجھ نہیں۔ ایک عالم نے ججوں میں بیان کر رہے تھے، جج بیٹھے ہوئے تھے، ان عالم نے بڑی اچھی بات کہی۔ ان ججوں سے یہ کہا کہ جب آپ کا اتنا بڑا فیصلہ غلط ہے، آپ فجر نہیں پڑھتے، آپ اللہ کے آگے جھکتے نہیں، آپ مسجد نہیں آتے، اتنے بڑے بڑے فیصلے آپ غلط کر رہے ہیں، آپ دنیا کے فیصلے کیسے صحیح کریں گے؟ اتنا واضح فیصلہ، اس میں آپ کو غلطی لگ رہی ہے تو دوسرے فیصلے آپ کے صحیح کیسے ہو سکتے؟ تو دنیا والے اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھ رہے ہیں، ہم تو فیکٹریاں چلا رہے ہیں، ہم تو ملک چلا رہے ہیں، ہمارے پاس ہم نے CA کیا ہوا ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں، ہم تو ماسٹر ہم نے کیا ہوا ہے، میرے پاس او بھائی آپ نے سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن آپ کو اتنی سمجھ نہیں مل سکی کہ محدود زندگی اتنی قطرہ کیا ہے اور سمندر کیا ہے، آپ اس کے فرق آپ کے اوپر واضح نہیں ہو سکا، تو آپ کی کیسے گارنٹی ہے آپ کی زندگی کے اور فیصلے صحیح ہوں گے؟ تو بھائیوں، صحابہ کو سمجھے، اگر ہم سمجھ سے کام لیتے تو صحابہ کے صحیح ہونے کے لیے، معیار حق ہونے کے لیے اتنی بات کافی تھی کہ حضور علیہ السلام کی صحبت اور ان کی نصرت اور ان کی مدد کے لیے اللہ نے ان کو چنا، مجھے آپ کو نہیں چنا۔ اس دور میں اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ کسی عالم نے، ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عالم پوری دنیا کے اندر ان کی دینی خدمات پہ ان کو ایوارڈ ملا کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کے دروازے ان کے لیے کھلا کرتے تھے، انہوں نے ایک سوال قائم کیا کہ حضور تو عالمی نبی ہیں، سارے عالم کے نبی ہیں، تو بھائی ان کو پھر عرب کے اندر کیوں بھیجا اللہ؟ پاکستان میں پیدا کر دیتے، ہندوستان میں کر دیتے، آسٹریلیا میں کر دیتے، امریکہ میں کر دیتے، اس دور میں بھی کچھ لوگ بستے ہوں گے وہاں، ہند میں کر دیتے۔ کیوں؟ اللہ کو پتا تھا کہ ہر ایک اس نبی کی ساتھ چلنے کے قابل نہیں، اس کے لیے کچھ خاص ہی لوگ جو ہیں، ہر ایک امام الانبیاء کی قربانیاں اور امام الانبیاء کے ساتھ جس قسم کے پکے لوگ چاہیے وہ وہیں ملتے ہیں، وہ صحابہ تھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ صحابہ کی جو صفات تھی، آپ لوگ یہ تو بیان کرتے ہیں پڑا ہوا خون چاٹ لیتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے، بھائی ایسا نہیں تھا۔ اگر یہ کچھ عادتیں بری تھی، آپ ان کی خصلتیں دیکھیں تو اس میں بعض ایسی عادتیں، ایفائے عہد، وعدوں کو پورا کرنا، جو چیز نہیں سمجھ میں آئی اس کی مخالفت کریں گے کھل کر، اور جو چیز سمجھ آ گئی اس پہ جان دے دیں گے، یہ ان کی عادت تھی۔
حضرت اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے، جب تک حضور سمجھ میں نہیں آئے، اسلام سمجھ میں نہیں آیا، لڑتے رہے، ہر محاذ پہ حضور سے لڑتے رہے، اور جس دن سمجھ میں آ گیا کہ حق کیا ہے، تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ پھر موت کی بیعت کر رہے ہیں، کون میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرے گا اور اللہ کے دین کی مدد کریں گے اور لڑتے لڑتے مر جائیں گے، کون موت کی بیعت کرے گا؟ یہ وہ خصلتیں تھیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو چنا، مجھے آپ کو نہیں چنا۔ پتہ نہیں اللہ معاف فرمائے، میں اور آپ حضور کے ساتھ ہوتے، ہم تو دنیا کے اتنے سے مفاد پر اپنے دین کیا، اپنا دین کی سب کچھ قربان کر دیتے۔ ایک نیند پہ فجر قربان، 4 پیسے پہ رشوت لے لی، جھوٹ بول دیا، سود لے لیا، بہنوں کی میراث کھا گئے، ہم تو ایسے لوگ ہیں۔ اس دور میں تو حضور کو دین لانے کا مطلب کیا تھا؟ جان دینی پڑے گی۔ اس دور میں حضور کا کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا تھا؟ بچے قربان کرنا پڑیں گے، کاروبار ختم ہوگا، دنیا دشمن بن جائے گی، مارے پڑیں گی۔ اب بتاؤ کلمہ پڑھتے ہو تو پڑھو۔ اس دور میں ہم ہوتے تو ہم یہاں بیٹھ کر آج صحابہ کے ایمان کے فیصلے کریں گے؟ ان صحابہ کا جنہوں کا اللہ نے انتخاب کیا حضور کی صحبت کے لیے۔ اب موٹی سی بات ہے، اللہ کا کوئی کام، اللہ حکیم ہے، ان کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ امام الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار جب دنیا میں، بھائی آپ لوگ آگے تشریف لے آئے، مجھے بڑا مشکل ہوتی ہے، اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر دے، یہ بھی دین کی بات ہے، یہ کوئی میری کوئی وہ نہیں ہے، بیٹا آگے آ جائے، اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے، برکتیں دے، پہلی صف میں آ جائیں، یہ ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا، یہ چھوٹے چھوٹے ثواب نہیں ہیں۔ آگے بڑھنا قرآن میں تعریف ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ دین کے ہر کام میں انسان آگے آگے نظر آئے، بیان سننا ہے آگے نظر آئے، نماز پڑھنی ہے، پہلی صف والے پچھلی صف والے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، پہلی صف والا، ان کو اللہ پاک کیا دیں گے؟ اس لیے کوشش کیا کیجیے، مجھے بڑی خوف ہوتی ہے، کیونکہ یہاں یہ ممبر ہے نا، اس کی ذمہ داریاں ہیں، بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں۔ ایک ذمہ داری یہ ہے دین کی بات کیسے سنتے ہیں، یہ سکھانا اور یہ خود سیکھنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، تو آگے 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 بیٹھ کے بیٹھا کریں۔ تو بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ اکرام کو اللہ نے چنا حضور علیہ السلام کی صحبت کے لیے اور حضور کی نصرت کے لیے۔ آپ کو پتا تھا، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ امام الانبیاء ہیں اور ان کے ساتھ ہریرا غیرہ نہیں چل سکتا، کچے ایمان والے نہیں چل سکتے۔ اسی وجہ سے سب سے پہلی بات جو صحابہ کے بارے میں ہمارا نظریہ ہونا چاہیے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ احکم الحاکمین کہہ رہا ہے کہ صحابہ پکے ٹھکے ایمان والے تھے۔ اللہ اکبر، وہ علیم اور خبیر ذات جو دلوں کے بھیدوں کو جانتی ہے، جو دلوں میں اٹھنے والے خیالات وسوسوں کو پہچانتی ہے، وہ ذات کہہ رہی ہے صحابہ کے متعلق پکے ٹھکے مومن تھے۔ اور کیا ایمان تھا کہ ان کے ایمان کو معیار بنا کے یہ کہہ دیا کہ تمہارا ہر ایمان معتبر نہیں، وہ ایمان معتبر ہے جو صحابہ جیسا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدایت چاہتے ہو، اپنے ایمان کو صحابہ کا ایمان جیسا بنا۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، هل كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يضحكون؟ کیا صحابہ بھی ہنستے تھے؟ کیونکہ عام طور پہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہنسنا، قہقہے لگانا، دنیا میں مشغول ہو جانا، یہ تو آخرت سے غفلت کی علامت ہے۔
تو کیا صحابہ جب اتنے اونچے ایمان والے تھے تو ہنستے بھی تھے نہیں مجھے؟ تو انہوں نے عجیب جواب دیا، نعم، ہاں ہنستے تھے، لیکن ہنستا تو انسان منہ سے ہے، لیکن جب وہ دنیا میں بھی مشغول ہوتے تھے، وہ ہنستے بھی تھے، وہ کھاتے بھی تھے، وہ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، وہ گھومتے پھرتے بھی تھے، سفر بھی کرتے تھے، وہ شادیاں بھی کرتے تھے، بچے بھی پالتے تھے، لیکن وَالْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ الْجِبَالِ، ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ طاقتور، ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ طاقتور۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے مشہور قصہ سنا ہوگا، ہرقل کا دربار ہے اور ہرقل خواب دیکھتا ہے اور خواب کے بعد پریشان ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہماری پریشانیاں نہیں ہے، یہ ہماری ضعف ایمان کی دلیل ہے۔ اسی لیے ڈپریشن کا بہترین علاج توحید خالص ہے۔ جتنا زیادہ اللہ، یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، ہم سب کا حال ایسا ہی ہے، جتنا اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اس کے قدرت پر، اس کی حکمتوں پر، اس کی تقدیر پر ایمان ہوگا، اتنا انسان ٹینشن فری ہوگا۔ سمجھے؟ ہماری زندگیاں خوبصورت زندگیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس توحید خالص نہیں۔ اب توحید خالص کیا کہتی ہے؟ توحید خالص کیا کہتی ہے؟ کہ دنیا میں جو ہو رہا ہے اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ستا رہا ہے، آپ اس سے کیوں لڑ رہے ہیں، کیوں الجھ رہے ہیں؟ پیچھے اللہ کا ارادہ ہے، اللہ نے اس کو ڈنڈا بنایا ہے، وہ پیٹ رہا ہے، آپ اپنے آپ کو صحیح کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس نے میرا یہ کر دیا، اس نے مجھ سے یہ چھین لیا، کوئی آپ سے آپ کا حصہ نہیں چھین سکتا، تقدیر لکھی جا چکی ہے، آپ کو اتنا ملے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جو چیز لکھی جا چکی ہے، جو مال آپ کے لیے لکھا، جو اتنی عزت اللہ نے لکھ دی، دنیا کا کوئی ساری دنیا جمع ہو جائے آپ سے چھین نہیں سکتی۔ اب اگر نظر آ رہا ہے کہ یہ چھین رہا ہے، یہ چھین رہا ہے، یہ چھین رہا ہے، تو بھائی یہ نہیں چھین رہا، یہ آپ کا حصہ ہے ہی نہیں، آپ تو پھر ٹینشن فری رہے آدمی، بس ٹھیک ہے، جو ہوگا بہتر ہوگا، جو کرے گا بھگتے گا، جو کرے گا بھگتے گا۔ میرا رب ہے، وہ مجھے اتنا ہی دینا چاہ رہا ہے، چلو مال میں اس نے مجھے کم رکھا ہے، صحت میں اس نے مجھے اچھا رکھا ہے، اس نے ایمان میں مجھے اچھا رکھا، عمل میں اچھا رکھا، علم میں اچھا رکھا، اس کے رزق کی تو بہت ساری چیزیں۔ ہمارا علاج توحید خالص۔ تو بات اس میں نکلی کہ ہرقل ایک دن خواب دیکھ کے پریشان ہو گیا، ساری دنیا کی بادشاہت ہے، اچھا جی بادشاہ سلامت، کیوں پریشان ہے؟ خواب، وہ علم نجوم میں بھی کچھ دیکھتا تھا، بھئی ایسا محسوس ہوتا ہے اب ہمارے دن گرنے جا چکے، اب ہمارے عروج کا دور ختم ہو گیا، اب ختنہ والے آئیں گے، یعنی وہ مذہب آئے گا جس مذہب میں ختنہ کرائی جاتی ہے۔ ارے حضرت پریشان نہ ہو، یہ ختنہ تو یہودی کراتے ہیں، آپ ابھی ہمیں حکم دیں، ان کو تو چن چن کے ہم ختم کر دیں گے۔ بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، ان کو تو ہم ابھی چن چن کے سب کو ہی ختم کر دیں گے، یہ بڑے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، ذلیل قوم ہے، یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتفاق سے وہاں اللہ کے کرنے سے وہاں مسلمان بھی آئے ہوئے تھے، ابو سفیان ان کا قافلہ بھی تجارت کے لیے وہاں پہنچا ہوا تھا، تحقیق کے لیے اس نے بلایا، تو اس نے حیرانگی ہوتی ہے کتنے سمجھدار لوگ ہوتے تھے، اس نے ابو سفیان ان کو کہا، آگے بٹھایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ تمہارے علاقے میں جو ایک آدمی پیدا ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کی بات جو لوگ مان لیتے ہیں اور اس پر جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، کیا ایمان لانے کے بعد کوئی مرتد ہوتا ہے؟ اس کے الفاظ ہیں، هل يرتد احد منهم سقطا لدينه بعد ان يدخل فيه، بخاری شریف کی روایت۔ انہوں نے کہا لا، ایسا نہیں ہوتا، مار کے دیکھا ہم نے سزائیں دے کے دیکھی، ہم نے ان کے بچوں کو ذبح کیا، ذرا خاموش کروا دیں، کون چھوٹے، ہم نے ان کے بچوں کو ذبح کیا، ہم نے
ان کا مال چھینا، ہم نے ان کو اذیتناک سزائیں دی، لیکن وہ کہتے ہیں احد احد، ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، ہم محمد کو نہیں چھوڑ سکتے، سارے سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں محمد الرسول۔ جب اس نے یہ بات سنی کہ صحابہ یعنی حضور کا کلمہ پڑھنے والے ایمان میں اتنے مضبوط، تو وہ کہتا ہے کذالک الایمان حین تخالط بشاشتہ القلوب، جی ہاں، جب ایمان کا نور اور ایمان کی حقیقت دل میں اتر جاتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیسے کیسے حالات آئے دنیا تصور نہیں کر سکتی۔ خندق کو دیکھ لے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ احزاب میں سارے اتحادی، ساری دنیا کی فوجیں، شروع کون کر رہا ہے، ساری دنیا کی فوجیں، دیکھیں اوپر جا کے کہاں ہے، ساری دنیا کی فوجیں مل کے مدینہ منورہ کے چند مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے یکجا ہو گئی۔ آپ لوگ ادھر دیکھیں کیا ہوا، چھوڑ دیا حضور کا ساتھ، پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ بلکہ آپ کو حیرانگی ہوگی، ان کے اللہ کہہ رہے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو، یعنی خندق کے اندر ایسے حالات تھے، جس علیم اور خبیر ذات نے دلوں کی کیفیت کو بتایا۔ آپ تصور کریں نا، ساری دنیا کا باطل، جیسے آج غزہ کے حالات ہیں، اللہ دکھا رہے ہیں کیا ایمان والے لوگ کہ ساری دنیا کا باطل اپنی طاقتوں کے ساتھ آیا ہوا ہے، خندقیں کھدی بھی ہیں، کچھ نہیں پتا کہ اب عورتیں بچیں گی نہیں بچیں گی، بچے بچیں گے نہیں بچیں گے۔ اللہ پاک نے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے منہ کو آ رہے، ایسا خوف کا عالم تھا۔ بخاری شریف کی بھی روایت ہے اور بھی روایتیں ہیں کہ صحابہ، حضور نے کہا خندق کھودو، خندق کھودی جا رہی ہے تاکہ کافر آر پار نہ ہو سکیں، اور صحابہ کی ٹولیاں تقسیم کر دی، بھائی آپ کی جماعت نے یہاں سے یہاں تک، آپ کی جماعت نے یہاں سے یہاں تک۔ ایک جگہ خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان سامنے آ گئی، اب توڑ نہیں، ٹوٹ نہیں رہی، یا رسول اللہ یہ چٹان آ گئی ہے، ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ ہاں انا نازل ہوں، میں آتا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جو آپ نے کدال ماری ہے تو ایک ضرب لگی اور ایک نور نکلا، روشنی نکلی، پورا مدینہ روشن ہو۔ حضور نے کہا، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، 3 مرتبہ ایسا ہوا اور چٹان ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یا رسول اللہ یہ کیسی روشنی تھی؟ کہا تم نے بھی دیکھی؟ نہیں بھی دیکھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روشنی میں ایک نیا عالم اللہ نے مجھے دکھایا کہ آج جو تم اتنی قسم کرسی میں ہو اور آج سارا باطل تم کو مٹانا چاہ رہا ہے، یہ تم مغلوب نہیں ہوگے، تمہارے لیے اللہ نے نصرت لکھ دی ہے، تم نبی کے ساتھی ہو، تم ایمان والے ہو، ہیرا فتح ہوگا، شام فتح ہوگا، عراق فتح ہوگا، فنا فنا ملک فتح ہوں گے، مجھے اللہ نے اس روشنی میں۔ صحابہ نے کیا کہا؟ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ اور منافقوں نے اس وقت کیا کہا کہ اب یہ دیکھو، یہ مولویوں کو دیکھو باتیں کیا کر رہا ہے۔ کوئی آدمی کہے، جیسے آپ نے دیکھا، ہم نے خود یہ جملے سنے، جب امریکہ، ہمارے یہاں جس کو خدا ہے، جب امریکہ عراق افغانستان پہ حملہ کیا، بے وقوف ہے، امریکہ سے ٹکر لیں گے، اور امریکہ نے بھی کہا ہم سے چھپنے والوں کو غار پناہ نہیں دیں گے۔ پھر اللہ نے کیا کر کے دکھایا؟ چند ایمان والے اللہ کے سہارے پہ ڈٹ گئے، پھر کیا ہوا؟ یہی کچھ اس دور میں ہوا۔ یہ تو منافقوں نے کیا کہا؟ جب صحابہ نے کیا کہا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ مجھے تم یہ فتح کرو گے، یہ فتح کرو گے، سپر پاور جن کو سمجھا جاتا ہے یہ طاقتیں تمہارے جو ہے قدموں میں گریں گی، تو صحابہ نے کہا واللہ انہا لموعود صادق، اے نبی آپ کا وعدہ سچا ہے، ہم ایمان لاتے ایسا ہوگا۔ منافقین ہنسنے لگے، ڈر کے مارے پیشاب کرنے تو جا نہیں سک رہے اور باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہے۔ ایسا ایمان تھا کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کو جھٹلا دیا اور حضور کی بات کی تصدیق کر دی۔
ہم تو ابھی یہ تصدیق نہیں کر سکے کہ نماز میں کامیابی ہے، سونے میں ناکامی ہے، حی علی الفلاح مسجد کی آبادی میں کامیابی ہے، ابھی تو ہم سے اس کی تصدیق ہی نہیں ہو رہی۔ اگر خدا کی قسم اس کی تصدیق ہو جاتی تو فجر کی نماز ایسے میں نمازی ایسے ہوتے جیسے آج جمعے میں نمازی ہوتے۔ ابھی تو ہم اللہ کے اتنے بڑے حکم کی، اپنے نبی کی 5 مرتبہ چاروں طرف سے آزانیں آتی ہیں، یہ آزان محمد الرسول اللہ کی خبریں ہیں، ابھی تو ہم سے اس کی تصدیق نہیں ہو رہی۔ ابھی ہم اپنے بچوں کو یہ علم نہیں دے سکے کہ بیٹا ناکام ہے وہ شخص جو جماعت کو چھوڑ دے، ناکام ہے وہ شخص جو مسجدوں کو ویران کر دے۔ ابھی سے ہم تو اتنے بڑے حکم کی تصدیق نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں نہیں، تجارت کے وقت ہم مسجد چھوڑ دیں، تجارت چھوڑ دیں، دکان بند کر دیں، کاروبار بند کر دیں اور بار بار 5 نمازوں کے لیے ہم مسجد جائیں، ہم تو ناکام ہو جائیں گے، ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان یہ، وہاں ایمان کیا تھا؟ جان کے لالے پڑے گئے، سارا باطل سامنے نظر آ رہا ہے، تیر اور تلوار اور خنجر اور نیزے نظر آ رہے ہیں اور ان کی کثرت نظر آ رہی ہے، اور ادھر اللہ کے نبی ایک ایسے وقت کے اندر وعدہ کرتے ہیں کہ وہ غالب نہیں ہوں گے، تم غالب ہو گے۔ وہ کہتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان۔ آج ہم چلے ایمان صحابہ کو ناپنے کے لیے، جیسے کتوں کی طرح بھونک رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی صحابی پر، کسی صحابی پر۔ بھائیوں، اپنی نسلوں کا ایمان بچائیں۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، اللہ والوں کی بات ہے، جب کسی کی کمبختی آتی ہے، جب کسی کی اللہ پکڑ کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ نیک لوگوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا۔ جب کسی کی کمبختی آتی ہے، جب کسی کو اللہ طے کرتے ہیں کہ اس کو سزا دینی ہے، تو وہ نیک لوگوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اللہ بڑے غیور ہیں، اس دور میں جو اللہ والا ہے، جو اللہ کا مقرب ہے، اس کو کوئی ستائے گا، اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں، اس کی نسلوں کو نہیں چھوڑے گا۔ تو صحابہ، جو صحابہ سے بدگمان ہو جائے گا، اللہ ان کی قربانیوں کو ایسی چھوڑ دیں گے، جو صحابہ کے مطابق بولے گا ان کے ایمان پر، یعنی اپنا حال ایمان کا یہ ہے اور ناپنے چلے ہیں صحابہ کے ایمان کو۔ وہ صحابہ کا ایمان، ہمیں نا جب حضور میں ہم تو عقل 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 گیا ایمان سب، پہلے عقل پھر دیکھیں گے قرآن، نہیں جی سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ تو ہمارے بچے کو، وہاں حال کیا تھا؟ عقل کو رکھ دیا تھا ایک طرف، حالانکہ آپ اور میری عقل کیا ہوگی؟ آپ سمجھ، اللہ نے جو ان کو سمجھ دی تھی، جو ان کے حافظے تھے، کیونکہ یہ ساری جو دیکھیں جسم ہے نا، یہ سارا نیکیوں کے ثمرات ہوتے ہیں۔ میرا ہاتھ صحیح استعمال ہوگا، میری صحت اچھی رہے گی، میری آنکھ صحیح استعمال ہوگی، برکتیں آئیں گی، اگر میری آنکھ غلط استعمال ہوگی، نحوستیں آئیں گی۔ صحابہ کا تو وجود اللہ کی اطاعت میں گندا ہوا تھا، تو ان کے اوپر تو برکتیں، رحمتیں، پھر حضور کی صحبتیں، ان کی عقل کیا ہوگی؟ عمر رضی اللہ کی فراست تک، آج ساری دنیا کی عقلیں جمع کریں، ان کی فراست تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ بے سر و سما کی حالت کے اندر وہ کہاں پہنچ گئے یہ لوگ؟ آج عمر لو کے نام سے جو ہے لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں، اور باطل جو ہے اس کو پڑھ رہا ہے، سمجھ کر کوشش کر رہا ہے کہ ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کریں، اگرچہ ناممکن ہے۔ میں نے آپ کو پہلے شاید سنایا ہے، آپ سنا دیتا ہوں۔ ہمارے یہ رائے گنج والے ایک بزرگ تھے، یہاں حکومت والے پہنچ گئے یار، جیسے نا عقل کے، آپ لوگ کہاں ہو، دنیا کہاں پہنچ گئی چاند پر، تم باتیں کر رہے ہو یہاں، یہ باتیں کر رہے ہو، یوں کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا بھائی رہنے دو، تم ابھی بھی ہم سے 200 سال پیچھے ہو۔ وہ حیران ہو گئے، چٹائیوں پہ یہ لوگ بیٹھتے ہیں، ان کے کمرے دیکھو، ان کی سادگیاں دیکھو، ان کے بستر اور لوٹے دیکھو، اور بات کیا کر رہے ہیں؟ ہم پیچھے کیسی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو، انہوں نے کہا تمہارے اداروں میں کتنی خیانتیں ہے کہ نہیں، کتنا رو رہے ہیں، کتنی بددعائیں دے رہے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا بجلی والوں کو بددعائیں دے رہے ہیں، گیس والوں کو بددعائیں دے رہے ہیں، روڈ والوں کو بددعائیں دے رہے ہیں، بلدیہ کو بددعائیں دے رہے ہیں۔ کیا ہے سب؟ خیانت سے، بددیانتی سے، چوری سے، گندگی سے، جھوٹ سے بھرے میں۔ تمہارا حال یہ ہے۔
اس کے بعد 100 سال تم اگر سچائی کے ساتھ لگے رہو تو 100 سال لگے دیں گے تم کو، تمہارے اداروں میں سچائی آئے، امانت آئے، دیانت آئے، صداقت آئے، خیرخواہی آئے. 100 سال محنت کرو تب جا کے شاید کچھ ہو جائے. پھر اگلے 100 سال محنت کرو کہ پھر سارا عملہ، سارے ادارے مفت میں کام کریں، کوئی تنخواہ نہ لے کہ بھائی ہمیں انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے کام کرنا ہے. تم 200 سال بعد یہاں پہنچو گے، الحمدللہ ہم ابھی پہنچے گے. ہے کہ نہیں ہے؟ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، کیمپ لگا ہوا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے میرا نام لکھیں، میں مریضوں کی خدمت کروں گا. کوئی بھائی تنخواہ، کوئی تنخواہ نہیں، اللہ کے لیے کروں گا. تعمیر کا مسئلہ حق ہے، میرا نام لکھیں، میں تعمیر کروں گا. چوکیداری کا مسئلہ آتا ہے، میں بیٹھے ہوئے سردی کے اندر پوری رات اللہ کے لیے چوکیداری کر رہے ہیں. میں کہا ہم تم سے 200 سال آگے ہیں، تم ابھی 200 سال پیچھے ہو. صحابہ ہم سے لاکھوں سال آگے تھے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ آپ اپنی جس مخلوق کو جس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اے اللہ مجھے وہ سمجھ دے دے. یہ بہت بڑی دعا بتانا وہاں. اللہ صحابہ کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے، اللہ پاک خدا نہ خواستہ اللہ پاک کسی اور نگاہ سے دیکھتے ہیں اور میں کسی اور نگاہ سے ان کو دیکھنے لگا تو آخرت میں بہت مشکل ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اللہ رسول صحابہ کو جس نگاہ سے دیکھتے تھے اسی نگاہ سے ان کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ پاک قرآن نے جو گواہیاں دی ہیں پکے مومن تھے، اولئک هم الصادقون، علماء نے لکھا ان کی تصدیق کمال کی تھی، ایسی کسی کی تصدیق آج تک ہوئی نہیں جیسا وہ پکے مومن، پکے سچے ایمان والے. یہ ساری گواہیاں قرآن میں. تو اللہ تعالیٰ میرے آپ کا بھی نظریہ یہی ہونا چاہیے، یہی عقیدہ ہونا چاہیے، میرے بچوں کا بھی یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا